السلام علیکم۔ برامام سرکار میں سفر اور RJS کے تعاون سے خواجہ سراؤں کے لیے ایک فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد ہوا اور جناب مولانا ضیاء صاحب جو کہ فیصل مسجد کے خطیب ہیں انہوں نے اس میں شرکت کی اور اپنے بدست مبارک سے اس کیمپ کا افتتاح کیا۔ خواجہ سراؤں کے لیے یہ بہت بڑی عزت والی بات ہے کہ فیصل مسجد کے خطیب اپنے ہاتھوں سے انہوں نے ہماری تقریب کا آغاز کیا، افتتاح کی اپنے بدست مبارک سے، اور خواجہ سراؤں کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ سلسلے کو اجاگر کیا جو بندگی کا سلسلہ ہے، جو انسانیت کا سلسلہ ہے، اور اس رسم کو، اس فیتے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس پرانی رسم و رواج کو بھی توڑا جو ہم میں دوریاں تھیں، اس دوریوں کو ختم کیا اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے۔ مولانا صاحب نے میڈیکل کیمپ کا معائنہ کیا اور وہاں ڈاکٹروں سے بات کی اور ان کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے اپنی تسلی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسے کیمپ کا انعقاد لگنے چاہیے اور ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا چاہیے تاکہ ان میں حوصلہ آئے اور وہ بندگی کا درس جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ معاملات رکھے ہیں اس کو پورا کیا جا سکے۔ ان کے حقوق جو بنتے ہیں انسانوں کے اوپر وہ انسان ان کو دینے چاہیے، معاشرہ ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھے، ان کو اپنے ساتھ کھڑا ہونے کا موقع دے، ان کے روزگار میں اور ان کے معاشرتی رویوں میں تبدیلی لانے کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہونا بہت ضروری ہے۔ جیسے سر جی ہمارے جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر کوئی بھی ہاسپٹل میں موجود نہیں ہیں جو ہماری اندرونی کیفیت کو بھی جان سکیں، اور ہمارے اندر ہارمونک پرابلم جو بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے والدین کو نہیں پتہ لگتا، وہ کہتے ہیں یہ ایک لڑکا ہو کے لڑکیوں کی طرح کرتا ہے، جس کی وجہ سے ایک وہ خواجہ سراغ نے جنم لے لیا۔ حالانکہ ایک اگر نارمل بندے کے ساتھ اگر میڈیکل ٹریٹمنٹ ساتھ ہو، اس کے باقاعدہ والدین اس کے کروائیں تو 18 سال کے بعد شناخت ملتی ہے کہ آپ نے کون سی جنس کے ساتھ تعلق ہے۔ تو اس وجہ سے یہ میڈیکل کیمپ کا ہم نے کہا کہ تھوڑا اویئرنیس ہوگی، اور ادارے کو بھی منسلک کیا، آپ لوگوں کو بھی اسی لیے کہا ہے کہ چلو ایک ہم آہنگی اور انسانیت کے طور پہ ہم لوگ اکٹھے اور ساتھ نظر آئیں۔ تھینک یو سر جی۔ اس اعتبار سے یہ اپنی نوعیت کا بڑا منفرد کیمپ ہے۔ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ انسانی ہمدردی کے تحت یہ ایک بالکل منفرد نوعیت کا اور بڑا خاص نوعیت کا کیمپ ہے تو میں نے ضروری سمجھا کہ اس میں شرکت کی ہے کہ جب انہیں بالکل نظر انداز کیا جا رہا ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے بعد میں نہ صرف یہ کہ یہ اپنے معاشرے اور کمیونٹی پر بوجھ بن جاتے ہیں بلکہ ان کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں جو کہ انسانی معاشرے اور خاص طور پر اسلامی معاشرے کی اقدار کے بالکل منافی ہیں۔ تو لہذا ان کی تربیت کرنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، انہیں اپنے قریب کرنا اور انہیں معاشرے کے مؤثر افراد بنانا، ظاہر ہے کہ ان کا پرسان حال وہ اسٹیٹ بنتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ ادارے جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانی ہمدردی دی ہے ان میں سے ایسا ادارہ ہے جس سے مجھے پہلی دفعہ ہی ملاقات ہوئی اور تعارف ہوا اور اندازہ ہوا کہ انہوں نے بڑے احساس کے ساتھ اس کام کو شروع کیا ہے۔ تو اللہ جل شانہ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین ہمارے ان احباب کی کاوش کو قبول فرما۔ یا اللہ انہوں نے جس انسانی ہمدردی کے تحت آج کے اس کیمپ کا قیام کیا ہے اور اسی طریقے سے اپنی مزید سرگرمیاں اس فیلڈ میں کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی ان خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے معاشرے کی یہ نسل کہ یا اللہ جو تیری طرف سے ہماری ایک ذمہ داری بھی بنتی ہے اور اسی طرح یا اللہ یہ تیرا ایک امتحان بھی ہے، یا اللہ اس نسل کی صحیح کیئر کرنے کی ہمارے معاشرے کو اس کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ان کے حقوق کو دیکھنے کی، ان کو پورا کرنے کی اور انہیں معاشرے کے مؤثر اور کارآمد افراد بنانے کے لیے ہمیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جو لوگ اس کیمپ سے مستفید ہوں یا رب العالمین انہیں صحت کاملہ سے نواز، اور یا رب العالمین انہیں بھی معاشرے میں اپنی خدمات انجام دینے کے یا اللہ یہ سوچ اور فکر نصیب فرما۔ ہمارے جتنے بھی احباب جو کاوش اس میں کر رہے ہیں یا اللہ سب کی کاوشوں کو قبول فرما۔ ہم سب کا یہاں آنا، جمع ہونا
یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. فری میڈیکل کیمپ میں جب شاعر یار آفریدی صاحب تشریف لائے تو خواجہ سراؤں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، کیونکہ حکومتی نمائندے کا اس طرح خواجہ سراؤں کی محفل میں آنا یہ ان کے لیے سب سے بڑی باعث عزت کی بات تھی، کیونکہ حکومت ہی ہے ایک ایسا واحد ذریعہ ہے جو ان کے سر پر ہاتھ رکھ سکتی ہے، کیونکہ حکومت ہی ان کی ماں ہے، ریاست ہی ان کی ماں ہے، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کی ریاست ماں ہوتی ہے. اور ہم نے اپنے تمام تحفظات کا اظہار اب شہریار آفریدی کے سامنے کیا تو انہوں نے یقین دہانی دلائی کہ وہ وزیر اعظم صاحب سے اسپیشل اس موضوع کے اوپر بات کریں گے اور ان کے تمام تحفظات سے ان کو آگاہ کریں گے. انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم صاحب کو ان سب باتوں کا علم نہیں ہے اور وہ خود پارلیمنٹ میں اس بات کی آواز اٹھائیں گے اور اس مسئلے کو اجاگر کریں گے. ہم نے ان کو اپنے تمام تحفظات بیان کیے. آپ بھی غور سے سنیں کہ ہم نے ان کو کیا کہا. والدین ہمیں ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں، معاشرہ ایک سائڈ پہ کر دیتا ہے، تو ریاست ہی ہماری ماں ہوتی ہے، وہی ہمیں گود لے سکتی ہے، وہی ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ سکتی ہے. تو یہ سینٹر تو چلو ایک ایگزامپل ہے کہ یہاں پہ ہم نے کیا ہے، مگر ہاسپٹلس کے اندر ایسی سہولیات سرکاری ہاسپٹل میں ہونی چاہیے. یہ سب ڈاکٹرز وہاں پہ مختص ہونے چاہیے خواجہ سراؤں کے لیے، تاکہ وہ اپنے جھجکتے ہیں، شرماتے ہیں ہسپتالوں میں جانے سے، لائن قطار میں لگنے سے، اور وہ ڈاکٹر خود وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو جانتے نہیں ہیں کہ آپ کیوں نکالا جاتا، ہمیں معاشرے سے کیوں ٹھکرایا جاتا. ہم میں کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور ہے، کوئی سائیکیٹرسٹ کے مسئلے ہیں، کچھ ایشوز ہمارے اندرونی ایسے ہیں جو ہارمونز کے لیے وہ لگانا چاہیے. ٹی بی کا علاج کل نہیں آج. اس طریقے سے خواجہ سراؤں کی کمپین ہونی چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے کہ یہاں پہ آ کے فری آف کاسٹ حکومت اس کو سرپرستی لیں. جب این جی اوز اتنا کردار اپنے سر کے اوپر ادا کر رہی ہیں، ہم لوگ اپنے سر پہ کر رہے ہیں، مگر اتنا زیادہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تعداد بہت زیادہ ہو چکا ہے. اور اس کی امپلیمنٹ کے لیے ہمیں یہ صحت کے اور ہیلتھ اور ایجوکیشن، یہ ساری چیزوں میں ہمیں برابری کا حصہ ملنا چاہیے. کوٹا سسٹم میں ہمیں جاب دینی چاہیے، کیونکہ جو روزگار سے ہم منسلک کر دیے گئے ہیں یہ ہماری صنفی شناخت ہے، ہماری جنسی شناخت نہیں ہے. معاشرے کے وہ القاب ہیں برے جو ہمیں دے دیے گئے ہیں، ان القاب کے ساتھ جینا، سڑک پہ چلنا اور کسی محلے میں رہنا یہ ہمارے لیے انتہائی مشکل ہو چکا ہے. اور اس کے اوپر جو سختیاں کی جا رہی ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں ہمیں آ رہا ہے کہ آئے دن پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، روڈ پہ چلتے ہوئے پکڑ لیتے ہیں کہ آپ بھیک مانگ رہے ہیں. اگر بھیک نہیں مانگیں گے، کسی سے مانگیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے، جبکہ یہ ذمہ داری حکومت کی ہے. یہ حدیث نبوی بھی ہے کہ ان لوگوں کو کہا کہ ان کے گھر میں جا کے دیا جائے، ان کو اپنی ضرورت کے لیے روڈوں پہ نہ ہی نکلنا چاہیے. تو یہ ہمارا عام پبلک کے اندر بھی یہی میسیج ہونا چاہیے کہ یہ حقوق ان کو ان کے گھروں میں دیا جائے. کسی نے نظر دینی ہے، خیرات کرنی ہے، نیاز دینی ہے، فطرانے صدقات کے لیے نہیں. ہم بھی معاشرے کا حصہ ہے، ہم خود سے کمانا چاہتے ہیں، خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں. اس لیے اسکل سینٹرز ہمارے ہونے چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے. ابھی جو ہمارا پروٹیکشن سینٹر بنا ہے، یہ ہیومن رائٹ منسٹری نے ابھی آغاز کیا ہے، اس کے اندر جو رجسٹریشن ہو رہی ہے، جو کام ہو رہے ہیں، اس میں بھی خوشائند بات ہے کہ ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، وکیل بیٹھے ہوئے ہیں، مگر ہمارے پاس اویئرنیس کی بہت کمی ہے. ہمارے لوگ گھبراتے ہیں روڈ پہ نکلنے سے. تو یہ حکومت کی طرف سے ایک گزارش ہے کہ ذرا نرمی کا گوشہ رکھیں اور ان کو ایک شیلٹر ہوم بھی دیا جائے. جیسے ہم نے پناہ گاہیں بنائی ہیں، ہم بری امام میں 13 سال سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے طور پہ چلا رہے ہیں، کرایہ بھرتے ہیں، کوئی ہماری پراپرٹی نہیں ہے یہاں پہ. یہاں سب اراضی سرکاری زمین کے اوپر موجود ہے. اور ہمارے کچھ خواجہ سراؤں نے توڑ پھوڑ کے جھونپڑی جھگیاں یہاں پہ بنائی ہوئی ہیں، کیونکہ شہروں میں تو ایک کرایہ نہیں بھر سکتے اور یہاں پہ ہمیں رہنے کے لیے کوئی جگہ مل جاتی ہے، ہمیں ٹینٹ لگاتے ہیں، رہتے ہیں، تو سی ڈی اے کی کچھ پرابلمز بھی آتی ہیں. تو ہمارے لیے اسپیشل ایک نظر ثانی کی جائے تاکہ ہماری رہائش کے مسئلے حل ہو چکے، پناہ گاہ میں ہمیں کھانے کی سہولیات میسر ہو چکے. کہ یہ وہ چیزیں جو آپ سب کو دے رہے ہیں، کوئی ہمارے لیے اسپیشل نہیں کرنا. پناہ گاہ کے لیے میں نے ڈاکٹر عاشق اوان صاحبہ سے ہم سب جو مل کے گئے ہیں گزارش کی، زلفی بخاری صاحب سے گزاری کی کہ عمران خان صاحب تک ہمارا میسیج پہنچائیں. مگر آج آپ کی موجودگی ہے کہ آپ اسپیشل ہمارا میسیج لے کے جائیں گے اور ہمارے لیے چھوٹے چھوٹے سینٹر پورے پاکستان میں بننے چاہیے. یہ پناہ گاہیں جو آپ سڑکوں پہ آپ لوگوں کو اٹھا کے سلاتے ہیں، یہ بھی سڑکوں پر ہی ہے. رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، گھر جو کرائے پہ ملتے ہیں وہ بہت بوسیدہ حالت میں ہوتے ہیں. اور جیسے کرونا کے دن گزرے ہیں
اور اس حالات میں آپ ان کی بیگنگ بھی بند ہے. فنکشن ڈانس پارٹیز جو جس کے اوپر یہ اپنے فن کے ذریعے کماتے تھے وہ بھی بند ہیں. وہاں سے ساؤنڈ سسٹم وغیرہ ہر چیز اٹھا لی جاتی ہے. کوئی ان کو کسی طرف سے راستہ نہیں دیا جا رہا. گھر واپس جا نہیں سکتے, رہ نہیں سکتے. اس لیے حکومت کو چاہیے کہ جیسے یہ ہیلتھ سینٹر بنا ہے, یہ ہم نے وقتی طور پہ کیا ہے. میڈم زیبا صاحبہ نے جو یہاں کی پرنسپل ہے بشر, انہوں نے بچوں کے ساتھ ہمیں متعارف کروایا. اس دن سے بچے ہمیں گزرتے ہوئے سلام کرتے ہیں, ہماری عزت کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آئے ہیں ہمارے پاس اور ہمیں موٹیویشن کیا ہے. میں خود الیکشن میں کھڑی ہوئی اسی وجہ سے. اس دفعہ 2018 کے الیکشن میں میں نے کنسلٹ کیا NA53 سے صرف نمائندگی کے لیے, کیونکہ اسمبلی میں ہماری سیٹیں نہیں ہیں. کوئی مخصوص سیٹیں عورتوں کو دی گئی ہیں, وہ اپنے مسائل لے کے وہاں جاتی ہیں. ہمارے مسائل کی نمائندگی کے لیے وہاں کوئی بھی موجود نہیں ہے. کس کو جا کے کہیں گے کہ جو کہے گا مردوں کی. اسی طرح اسپتال میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مردوں والے وارڈ میں لے کے جائیں یا عورتوں والے وارڈ میں لے جائیں. اس سے میں ہماری جان ضائع ہو چکی ہے. کئی ایسی جانیں ہماری اسپتال میں بھی ضائع ہو چکی ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ اس پلیٹ فارم پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری اسپیشل جو ماں ہے, ہماری سرپرستی ہاتھ ہے, وہ گورنمنٹ ہے, وہ ہمیں اسپیشل طور پہ دیکھے اور اس طریقے سے ہمارا کوئی رہنمائی کرے. تھینک یو سر. بغیر رب کے فضل کے, رب ہر کسی کو اپنے مخلوق کی خیر کے لیے, ان کی فلاح و بہبود کے لیے, ان کی عزت کے لیے, ان کی تمام دنیاوی مسائل کے لیے اللہ ہر کسی کو نہیں چنتا. اللہ نے آپ کو, سلام ہے آپ کے والدین پہ, سلام ہے آپ کی ٹیم کے والدین پہ, ان کی تربیت پہ, کہ اللہ نے آپ کو چنا 22 کروڑ لوگوں میں, اور آپ کی ٹیم کو سلام ہے. What made me to be here? میں کیوں آیا ہوں آپ کے پاس؟ یہ تو میرا حلقہ نہیں. میری ذمہ داری بطور وفاقی وزیر کشمیر کمیٹی میں ٹرانسجینڈر سوشل ایشوز, اس سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں. پھر کون سی ایسی چیز ہے جس نے مجھے مجبور کیا, میرے قدم رکے اور میں نے یہاں کا رخ کیا؟ وہ لوگ جو آپ کی مجبوری لاچاری سے آپ کو اپنی محفلیں سجاتے ہیں, ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ ایک دن آئے گا. تو آج اس ربیع الاول کے مہینے کی برکت سے, یہ آج میں آپ کو بتاؤں بغیر کسی اعلان کیے, میرے رب نے انشاءاللہ باذن اللہ, کرنے والی ذات وہ رب کی ہے, میں آپ کی آواز بنوں گا پارلیمنٹ میں, کیبنٹ میں, اور انشاءاللہ باذن اللہ. میرے پرائم منسٹر صاحب ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ان کی آواز بنو جن کا کوئی نہیں ہے, مارجنلائز, جن کو بنیادی حقوق نہیں ملے, جن کو کسی نے اپنایا نہیں, جن کا کسی نے پوچھا نہیں. آج وقت آ گیا کہ اگر ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, اگر ہم نئے پاکستان کی بات کرتے ہیں, تو ابھی میں تھوڑی دیر بیٹھے میں نے بہت کچھ سنا. پشتوں میں کہاوت ہے اصیل لے اشارہ, اصیل کے لیے اشارہ کافی ہے. مجھے جو باتیں یہاں سے ابھی کی گئی, انشاءاللہ میرا یہ ایمان ہے, رب کہ ہاں دیر ہے اندھیر نہیں. مایوسی کفر اور گناہ ہے. آپ لوگ عظیم ہیں, آپ لوگ اللہ کے دربار میں انشاءاللہ سرخرو ہوں گے. آپ خوشیاں بانٹتے ہیں, آپ لوگوں کو خوشیاں دیتے ہیں. آپ اپنی خوشی اور اپنی راحت کو اور اپنے سکون کو اگلوں کی خوشیوں کے لیے برباد کرتے ہیں. آپ غیروں میں اپنے ڈھونڈتے ہیں, آپ غیروں میں اپنے ڈھونڈتے ہیں. میں یہ آج اگر مجھ سے اللہ
یہ کہے کہ تمہیں کیا چاہیے تو میں کہہ دوں یا اللہ مجھ سے یہ تمام دنیاوی عہدے رتبے لے لے لیکن میرے والدین مجھے اللہ واپس دے دے. مت دھتکارو اپنے والدین کو، مت دھتکارو اللہ کے مخلوق کو، مت رسوا کرو، کسی کی تضحیک مت کرو. تمہارے اپنے گھر میں آنے والے وقتوں میں پھر تمہیں سامنا کرنا پڑے گا. جو بو گے وہ کاٹو گے. اور وہ تمام والدین سن لیں جن کو رب نے امتحان میں ڈالا. اگر کسی کو ٹرانسجنڈر اولاد رب نے دے دی اور آپ نے اس پر صبر اور شکر اور آپ نے اس کو منون قبول نہ کیا کہ 70 ماؤں سے زیادہ رب پیار کرتا ہے، ایک سمجھانے کے لیے. اب ٹرانسجنڈر سے میں تھوڑا سا، اگر رب نے آپ کو اس طرح چنا جس طرح اللہ نے آپ کو بنایا تو مایوسی، پریشانی، خوف نہیں ہونا چاہیے کیونکہ رب نے چنا ہے آپ کو. رب نے چنا ہے. جو میں ہوں کیا میرے اختیار میں تھا کہ میں کس کے گھر کیسے پیدا ہوں؟ میری جو اولاد ہے، اپنی اولاد کے حوالے سے ہر چیز کے لیے جو درد دل میں رب نے پیدا کیا. تو آج آپ کے لیے میسج یہ ہے کہ اس بت کو جس کو دنیا نہ سمجھے آپ تو سمجھتے ہیں، توڑ دیں اس بت کو. مت گھبرائیں، مت پریشان ہو. دنیا کے حکمران، دنیا کے ٹھیکیدار، دنیا کے وہ تمام لوگ جنہوں نے نظام کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے وہ بھی رب کے محتاج ہیں. بادشاہوں کے بادشاہ، امریکہ، یورپ، پارلیمان میں بیٹھنے والے، وہ تمام لوگ جو بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں وہ محتاج ہیں رب کے. جب وہ رب کے محتاج ہیں تو پھر سوال یہ ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں پہ کچھ ٹرانسجنڈرز ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو آج پاکستانی قوم کو یہ میں بتاؤں کہ جب میری ان سے ملاقات، جب دروازہ کھلا اور میں اندر گیا تو وہ دور کھڑے تھے، تو وہ ڈرے ہوئے تھے. تو جب میں نے ہاتھ کھولے اور گلے ملا تو وہ بلک بلک کے بچوں کی طرح روئے. انہوں نے کہا آپ نے ہمیں گلے کیوں لگایا؟ ہمیں تو کوئی گلے نہیں لگاتا، ہم سے تو لوگ نفرت کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کیا یہ میری مرضی تھی کہ میں اس طرح پیدا ہوں؟ میں ہر رات روتا ہوں اور رب سے کہتا ہوں یا اللہ یہ امتحان میرے اوپر کیوں ڈالا؟ پھر انہوں نے کہا کہ میں تہجد میں داڑے مار مار کے روتا ہوں اور اللہ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اللہ مجھے انسان کیوں نہیں سمجھتے؟ جا کر ہوتا تو کم سے کم احساس کو نہ ہوتا. تو آج مجھے جتنی خوشی ہے میں آپ کو الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا کہ رب نے مجھے یہاں پہ جو آج، اگر کوئی سوچ رکھے تو لوگ حرم شریف اور مسجد نبوی اور لوگ رخ کرتے ہیں ان ہستیوں کی درباروں کی طرف، یا لوگ رخ کرتے ہیں ماں باپ کا چہرہ دیکھنے کی طرف. آؤ آج عہد کریں کہ جن کا کوئی نہیں ان کے ہم بنیں، ان کو یہ احساس دلائیں کہ آپ ہماری ماں، ہمارا مان، ہمارا فخر، ہماری عزت ہو. آپ ہمارے سبے ہو، تم بالکل غلط نہیں. تم جو ہو اس پر شکر اور صبر کرو.
اور میں تمہیں وہ عزت دوں گا جو تمہیں رب نے دی ہے انشاءاللہ. تو آخر میں پلیز جائیں آج اچھی خبر بانٹیں. ہم ایک ڈیلیگیشن, میری نیکسٹ میٹنگ ڈاکٹر صاحب ایک ڈیلیگیشن آپ لے کے آئیں گے, ان کے ساتھ 1 پیجر ہو جن کا پروپوزل ہو کہ جن کو چاہیے کیا. آپ نے جو چیزیں بتائیں میں انشاءاللہ اپنی ذات پر یہ فرض سمجھتا ہوں کہ میں اس کو منوان پرائم منسٹر صاحب کے سامنے آگے رکھوں گا. اس کے لیے جو مجھ سے ہو سکے وہ کروں گا, اور انشاءاللہ باذن اللہ ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے. میری اپنی 8 سال 3 ماہ کی جو ایز اے پارلیمنٹیرین 2013 سے اب تک, میں آج پہلی دفعہ کسی ایسی ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں. تھوڑا سا جذباتی ہوا, میں معذرت خواہ ہوں, لیکن رب کے لیے رب کا واسطہ ہے. ایک شعر کے ساتھ اس کو ختم کریں گے کہ ڈوبتے ڈوبتے کشتی کو اچھالا دے دو, ڈوبتے ڈوبتے کشتی کو اچھالا دے دو, میں نہیں کوئی اور ساحل پہ اتر جائے گا. انسانیت زندہ باد, پاکستان پائندہ. ٹرانسجینڈر فری میڈیکل کیمپ میں حمزہ شفقات ڈپٹی کمشنر اسلام آباد تشریف لائے اور مجھے ان سے دو بدو بات کرنے کا موقع ملا. اور بڑی خوش آئین بات یہ ہے آپ لوگوں کے لیے کہ ان سے جو میں نے بات کی انہوں نے من و من اس کو قبول کیا اور ہمیں لائسنس دینے کی بات کی. آئیے میں آپ کو سناتی ہوں جو انہوں نے مجھ سے بات کی, آپ سنیں اور یہ آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہوگی. اچھا, ویری گڈ. کیسا رہا آپ کا؟ بہت اچھا سر. یہ ایک تو میڈیکل ٹریٹمنٹ کے حساب سے ہمارے ہاسپٹل میں ایسی گنجائش ہی نہیں ہے, اور ایک یہ مہنگے ٹریٹمنٹ ہے, اور دوسرا اس سے تشخیص ہوتی ہے کہ ہارموننگ ٹیسٹ جو ہے وہ ایک ایسا ٹیسٹ ہے جس سے ہماری شخصیت کا پتہ لگتا ہے کہ یہ ٹرانس ہے, کہ وہ بہت اتھینٹک ہے. ایسے کہہ دینا کہ میں ہوں خواجہ سرا اور ایک میڈیکل کہہ رہا ہے کہ یہ خواجہ سرا ہے, اس میں فرق ہے. اور یہ ٹرانس کمیونٹی میں پہلا انیشیٹو ہے کہ یہاں پر میڈیکل کیمپ, کیونکہ آج کل میڈیکل ٹیسٹ کی باتیں ہو رہی ہیں, اصلی نقلی کی باتیں ہو رہی ہیں, تو ہم کیسے بتائیں کہ ہمیں تو پتہ ہے ہم اصلی ہیں, ہماری فیلنگ اصلی ہے, ہمارا جو گھر بار ہم نے چھوڑا اسی وجہ سے چھوڑا, یا گھر والوں نے ہمیں چھوڑا, معاشرے نے چھوڑا, اسی خواجہ سرا کے بیس پہ چھوڑا ہے. تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ یہ ٹریٹمنٹ نہیں. اچھا, یہ بڑا زبردست ہوا ہے, لیکن اس جگہ کو جو چوز کیا ہے یہاں پہ آپ کی کمیونٹی والے. جی, ہمارا یہاں پہ شیلٹر روم بھی اپنا بنایا ہوا ہے, 13 سال سے وہ میں چلا رہی ہوں. اچھا, ہاں, وہ میرا چل رہا ہے اپنے اون کے اوپر, بغیر کسی اس کے. سفر آرگنائزیشن ہمارے یہ سارے ممبرز ہیں جو رہ رہے ہیں ہمارے. ہاں, انگلش والا یا SAFFAR سفر یعنی کہ سنسنٹیبل ایسوسیشن فار فنڈامنٹل رائٹس. اچھا, آپ سے سر ایک تھوڑی سی گزارش ہے یہ کہ جیسے ہم بے روزگاری کی وجہ سے اور یہ بیگنگ کی وجہ سے کچھ اسٹالز آپ نے پہلے بھی دیے تھے, پہلے دیے تھے, ہم نے جابس بھی دی ہیں, لیکن وہ بس چھوڑ جاتی ہیں. مگر ہم ان کو, ہمیں احساس پروگرام والوں نے کہا کہ ہم کو میٹیریل دیں گے, ریڈی کا دیں گے, آپ کی پرمیشن سے کچھ اسٹالز ہمیں کر دیجیے. ڈن ہو گیا, تھینک یو سر, ہم آئیں گے. ٹھیک انشاءاللہ. لیکن یہ پہلا ایسا میڈیکل کیمپ ہے جہاں پہ اینڈوکرینالوجسٹ کو بلایا گیا ہے, لیزر ٹریٹمنٹ والے کو بلایا گیا ہے, ڈینٹل ڈاکٹرز کو بلایا گیا ہے, سائیکالوجسٹ کو بلایا گیا ہے, ڈرما کے ڈاکٹرز کو بلایا گیا ہے. تو یہ وہ چیزیں تھی جو خصوصاً خواجہ سراؤں کو چاہیے تھی اپنی علاج معالجے کے لیے, کیونکہ یہ وہ اسپیشل ٹریٹمنٹس تھی, یہ وہ خاص ٹریٹمنٹ تھی جو عام ہاسپٹلس میں ہمیں اویلیبل نہیں ہے. کیونکہ جب میں عام اینڈوکرینالوجسٹ کے پاس جاتی ہوں کلینک میں اور میں اپنا ہارمونل ایشو بتاتی ہوں تو وہ مجھے میڈیسن نہیں دیتے, بلکہ وہ اور طرح کے سوالات, اس کام میں کب سے پڑے ہو, اچھا یہ کب ہوا, اچھا یہ کیوں ہوا, اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں. لیکن آج یہاں پہ جو میڈیکل کیمپ لگا ہے اس کی سب سے خاص بات جو تھی وہ ڈاکٹرز کا بیہیویئر تھا. ایکسٹرا جو ہے وہ اچھا بیہیویئر تھا, اور بالکل بہت ہی سینسٹیو طریقے سے اور بہت ہی پڑھے لکھے طریقے سے انہوں نے ٹرانس کی نہ صرف بات سنی بلکہ انہیں میڈیسن بھی دی, اور کہیں کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں تھا, کہیں پہ بھی ان کی باڈی لینگویج یہ شو نہیں کر رہی تھی کہ یہ شاید کچھ ٹیبو چیزیں آ گئی ہیں یا کچھ علیحدہ سے آ گئی ہیں. تو بہت 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 شکریہ حمزہ صاحب کا, میں بہت شکریہ ادا کروں گی, اور میں چاہوں گی کہ یہاں پہ وہ ایسی کمٹمنٹ کر کے جائیں
ख्वाजा सराओं के साथ, ताकि हम नेक्स्ट उनको फॉलो अप भी कर सकें और उनसे बात भी कर सकें। तो बहुत शुक्रिया, मेरी तरफ से इतना ही था। मैं दावत दूंगी हमजा साहब को कि वो आएँ। तो मैं थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए माजरत खा रही हूँ। जो आपकी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उसके लिए 2-3 गुड न्यूज़ हैं जो मैं आपको देना चाहता हूँ। एक तो ये कि इस तरह के जो भी कॉल है इसमें तो हमेशा आपके साथ होते हैं। उसके अलावा आज ही हमारी एक मीटिंग हुई है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है, फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन, वो चाहती है कि ट्रांसजेंडर्स को डीसी ऑफिस के थ्रू कोई एम्प्लॉयमेंट दी जाए ताकि हमारे माशरे में नॉर्मल नौकरी का काम भी कर सकें, एम्प्लॉयमेंट कर सकें, अपनी इज्जत से कोई बिजनेस कर सकें। तो उसके लिए इंशाल्लाह आपसे भी हमारी बात होगी, आपकी लीडरशिप से भी बात होगी है। तो गुड न्यूज़ ये है कि इसी हफ्ते के अंदर अंदर आपको हम लाइसेंसेस भी इशू करेंगे कि आप अपने बिजनेस। साथ ही साथ हमने इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने 2-3 और अच्छे काम किए हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए। कुछ हमने जॉब्स इनको ऑफ़र की थी, वो जॉब्स में कुछ पे काम कर रही हैं, कुछ पे काम नहीं कर रही। उस पर भी मैं चाहता हूँ कि अगर आप भी कोई इंटरेस्टेड हो, हमारी तो लोअर लेवल की जॉब्स होती हैं नॉन गैजेटेड, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो उसमें हम किसी को रख सकते हैं। या आपको मज़ीद इस स्कूल के थ्रू या हमारे डीसी ऑफिस के थ्रू या मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के थ्रू भी अगर आपको कोई, क्योंकि अभी मेरे पास MCA का चार्ज भी आ गया है 2 दिन पहले, तो अगर उसके थ्रू भी हम आपको कोई हेल्प कर सकें तो हम हमारी सर्विसेज हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं। थैंक यू वेरी मच।